بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اتوار کی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا استقبال خیر مقدم ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے ہفتے بھر کے جو سوالات جمع ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین و شریعت کے مطابق صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال ارقم اعجاز انصاری روشن نگر کانپور سے پوچھتے ہیں سلام کے بعد، مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ تھا، جیسے قرآن میں وضو کی آیت جو 5ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں پر تو پیر کے مسح کا ذکر ہوا ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اس کی تشریح کر دیجئے۔ اور انہی کے دوسرا مسئلہ کہتے ہیں یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں، یا جو اس کے سامنے صف والی لکیر کھینچی ہوتی ہے، ٹیپ ہے یا ٹائلز سے، اس کو سترہ مان کر آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، قرآن کریم کی آیت میں پیر کے مسح کا ذکر ہوا ہے، یہ جو آپ نے کہا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ایک احتمال کو آپ نے لیا ہے، دوسرا جو احتمال جو راجح ہے اس کو نہیں لیا آپ نے، اور یہ علمی مسئلہ ہے۔ دیکھیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ زبر اور زیر دونوں کے ساتھ یہ قرأت موجود ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ جب پڑھیں گے تو اس کا تعلق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کے ساتھ بالکل نہیں رہ جائے گا، اس کا تعلق فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ سے جڑ جائے گا، جیسا کہ جمہور کا یہی قول ہے۔ اور وَأَرْجُلِكُمْ لیں گے تو لفظی اعتبار سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے یہ وَأَرْجُلِكُمْ پیر کا حکم بھی مسح کے ساتھ جڑتا ہے، لہذا اس سے یہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر پیر میں موزہ ہے جو شرائط کے ساتھ پہنا جاتا ہے، موزہ جس پر مسح ہوتا ہے، تو وَأَرْجُلِكُمْ والی قرأت پہ عمل ہو جائے گا۔ پیر پہ موزہ نہیں ہے تو وَأَرْجُلَكُمْ والی قرأت پر عمل ہو جائے گا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر۔ لہذا یہ سمجھنا کہ آیت میں پیر کے مسح کا ذکر ہوا ہے یہ غلط ہے، یوں کہنا چاہیے کہ دھونے کا بھی ذکر ہوا ہے اور اشارتاً پیر کے مسح کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب حدیث پاک اور تفسیر بتائے گی کب دھونا ہے کب مسح کرنا ہے۔ دھونا ہے جب پیر پہ موزہ نہ ہو، مسح کرنا ہے جب پیر پہ موزہ ہو، لہذا قرآن سے اشارے میں دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آگے جو دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ نمازی کے آگے سے سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزرتے ہیں تو جو اس کے سامنے صف والی لکیر کھینچی ہوتی ہے، ٹیپ چپکا ہوا ہے یا ٹائلز ہے، اس کو سترہ مان کر آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہے یا بند کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے سے گزرنا بغیر سترہ کے جب تک سترہ نہ ہو درست نہیں ہے۔ ٹائلز کو یا پٹی کو یا ٹیپ کو اس کو سترہ اس لیے نہیں مان سکتے کہ سترہ یہ تو فرش کا حصہ ہے، فرش کو سترہ نہیں مانا جا سکتا۔ سترہ جو ہے قائم کی شکل میں ہوتا ہے نہ کہ بچھے ہوئے کی شکل میں، اسی لیے جو ہے جو بچھی ہوئی لکڑی ہو اس کو بھی جو ہے سترہ نہیں مانا گیا ہے راجح قول کے مطابق۔ لہذا صف کے آگے سے گزرنا درست نہیں ہوگا جب تک کہ سترہ نہ ہو، الا یہ کہ بڑی مسجد ہو، 30x60 یا اس سے بڑی مسجد ہو تو اس کے آگے پھر ایک صف دو صف کے آگے سے گزرنا درست ہوتا ہے، پھر آگے سترہ نہ بھی ہو تو دو صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، قاری اسماعیل صاحب کمنٹ میں انہوں نے لکھا اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اس ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ میں یہ لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا کہ یہ الفاظ تو حدیث پاک میں نہیں ملتے لیکن مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ملا علی قاری اور دیگر محدثین نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ کشف الخفا میں بھی اسی طرح کا مضمون موجود ہے۔ دوسری جگہ ارشاد مستدرک حاکم میں ہے کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے نہ پیدا کرتا، نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے مگر مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے بلکہ قاری اسماعیل صاحب نے ہمارے مضمون کا خلاصہ نکالا ہے قارئین کے لیے کہ مفتی صاحب کے اس ویڈیو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ موضوع ہے لفظ کے اعتبار سے لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، اور یہی ہمارے ویڈیو کا خلاصہ تھا۔ اگلا سوال فیصل کنگ
کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، کہتے ہیں دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مسئلہ تھا مفتی صاحب، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد حضرات اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور عورتیں گھر میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ میت کے لیے کون سی دعائیں پڑھیں گی؟ جواب یہ ہے کہ سب مردوں کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ شبہ پیدا کریں کہ عورتیں نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتی۔ تو جب نماز جنازہ ہی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں درست ہو جاتا ہے، تو اس میں سب مردوں کی جب شرکت کی ضرورت نہیں تو عورتوں کی ضرورت بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ اب عورتیں گھر میں کیا کریں؟ ظاہر ہے ان کے لیے بہت سے آپشن ہیں، دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کر بخشیں، ان کے لیے کسی غریب کے لیے کھانا تیار کر کے کسی غریب کو بھیج دیں۔ تو غرض یہ کہ عورتیں گھر میں رہتے ہوئے کچھ بھی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لین سے کام کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال فصل کنگ غالباً انہی کا ہے، لیکن اس میں فیصل نہیں فصل لکھا ہوا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو 2 صف پوری ہونے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تیسری صف میں کھڑا ہوتا ہے بالکل تنہا، تو کیا اس کی نماز میں کچھ نقصان ہوگا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ تیسری صف میں جو تنہا کھڑے ہو رہے ہیں، اگر اور نمازی آنے کی امید ہے، جیسے کچھ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے جاتے ہیں، تو تیسری صف میں اگر تنہا ہونے کے بجائے دوسروں کی شرکت کی توقع ہے تو تنہا کھڑے ہو جائے تیسری صف میں اور لوگ شامل ہو جائیں گے، صف اور ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر بالکل تنہا ہے اور پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ شامل ہوگا، تو ایسی صورت میں اگلی صف سے دائیں سے بائیں سے کسی ایک نمازی کو آہستہ سے پیچھے اپنے ساتھ کھینچ کر کے اس تیسری صف میں اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ جب ہے جب آپ جس کو اگلی صف سے پیچھے لا رہے ہیں وہ ناواقف نہ ہو، ورنہ اگر مسئلے سے بالکل لابلد ہوگا تو وہ سوچے گا یہ ہمارے ساتھ کیا حرکت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری نماز توڑوا رہے ہیں، تو وہ آپ سے لگنے لگے گا اور بجائے اس کے کہ وہ نماز درست ہو اپنی نماز خراب کر لے گا۔ ایسی صورت میں پھر آپ تنہائی نیت باندھ لیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال زاہد عالم صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بھابھی اپنے گھر چلی گئی ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ پاپا کے جائیداد میں ان کا حصہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا حصہ بنتا ہے؟ پاپا کی جائیداد میں نہیں بلکہ ان کے شوہر جو فوت ہوئے ہیں، جو آپ کے بھائی تھے، ان کی جائیداد میں ان کا حصہ ہے، اور چونکہ اولاد نہیں ہے تو 25% جو ہے یہ بیوی کو مرحوم بھائی کے جو بھی ان مرحوم بھائی کی ملکیت میں چیزیں رہی ہوں اس کا جو ہے 25% بیوہ کا حصہ بنتا ہے۔ باقی پاپا کی جائیداد میں جب بیٹا مرحوم ہو گیا، جب بیٹا کا نہیں بنے گا تو وہ ان کی بہو کا کیسے بنے گا؟ اگلا سوال محمد طیب صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، ایک آڈیو میں انہوں نے بھیجی ہے کہ عصر کی نماز میں ظہر چھوٹ گئی تھی تو عصر میں ظہر کی بھی نیت ساتھ میں کر لیں اور دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک فرض سے 2 فرض نہیں ادا ہوں گے، یا ایک نفل میں فرض کی نیت کرنا کہ آپ عصر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ظہر قضا کی بھی نیت کر لیں، تو ساتھ میں سنت اور فرض جمع نہیں ہوں گے۔ آپ کو ظہر کی فرض الگ پڑھنا ضروری ہے اور عصر کی فرض الگ پڑھنا ضروری ہے۔ عصر کی سنت آپ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر ظہر کی فرض پڑھیں، یہ تو کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ عصر کی سنت میں ظہر کی بھی نیت کر لیں، ایک ہی نیت درست ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال محمد عرفان صاحب، انہوں نے بھی آڈیو میں ایک سوال بھیجا ہے کہ قرآن کی بے ادبی سے متعلق سوال کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نیچے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرسی پہ کوئی آدمی بیٹھے، معذور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ، تو جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ان کے قریب قرآن کریم نیچے لے کے بیٹھ کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر جگہ کشادہ ہے تو جہاں پہ کوئی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اونچی جگہ پہ، تو اس سے تھوڑا فاصلہ بنا کر کے الگ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر جگہ کم ہے، مسجد وغیرہ میں جیسے ہیں اور جگہ کم ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ عذر کی وجہ سے یہ ادب چھوٹ رہا ہے، تو اگر عذر کی وجہ سے کوئی ادب چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، پڑھ سکتے ہیں۔ کرسی پہ کوئی بیٹھا پڑھ رہا ہے، آپ نیچے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب عینی لاٹوش روڈ کانپور، انہوں نے سلام کے بعد کہا میرا سوال ہے کہ کیا کسی مولانا سے شکر یا تیل پڑھوانا پھر اسے استعمال کرنا جائز ہے؟ مثلا ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ہو، لیکن اس میں لوگ راضی نہ ہو،
تو کسی مولانا صاحب سے شکر پڑھوا کر اسے ان لوگوں کو کھلانا کہ وہ ہماری مرضی میں راضی ہو جائیں یا حالات ہمارے مطابق بن جائیں، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ جواب یہ کہ یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن آپ جس کام کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، شکر پڑھوا کر کے، تیل پڑھوا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا وہ کام کس طرح کا ہے۔ اگر وہ کام ایسا ہے جو جائز کام ہے اور دوسروں کا اس پر راضی ہونا بھی جائز ہے، اور تو آپ اس کے لیے یہ تدبیر کر سکتے ہیں۔ جیسے منانا ایک تدبیر ہوتی ہے، اصرار کرنا، رغبت دینا، ان کی جو ہے خوشامد کرنا، ایسی کوئی عمل کے ذریعے سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی آپ ناجائز طریقے پر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ناجائز کام ہے جس پر لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے ایسا عمل کریں تو پھر یہ عمل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اگلا سوال شاداب صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، سلام کے بعد حضرت ایک روایت کی تحقیق چاہیے کہ آپ حوالہ بتا سکتے ہیں؟ جیسا کہ لوگوں سے سنا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کی داڑھی میں صرف ایک ہی بال تھا، دوسرے صحابہ انہیں دیکھ کر ہنس دیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، تو ان صحابی نے وہ ایک بال بھی کٹوا دیا۔ پھر جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ ناراض ہوتے، جب سامنے آئے تو آپ ناراض ہوئے، تو ان صحابی نے جب ناراضگی کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا اس ایک بال پہ فرشتے جھولا کرتے تھے، تم نے وہ بھی کٹوا دیا۔ اس طرح کی کوئی روایت کیا موجود ہے؟ اس کی کوئی صحیح سند ہے یا صرف عوام میں مشہور ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے؟ اور اگر یہ موضوع ہے تو ضرور 1400 سال میں کسی نے کسی اہل سنت کے امام نے اس کا رد کیا ہوگا، تو اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور بتا دیں۔ جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی مختلف احادیث کتب کو کھنگالنے کے بعد اور مختلف جو ہے اہل علماء حدیث سے رجوع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایسی کوئی روایت کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، لہذا یہ بس یوں ہی مشہور ہے کہ کسی صحابی کے ایک بال تھا اور اس پہ فرشتے جھولا کرتے تھے اور جو ہے آپ نے کٹوا دیا، تو یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت جیسے محقق نے بھی اس روایت کے ثبوت کا انکار کیا ہے، بہرحال کہیں ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال آر خان کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب گدی نشین اور سجادہ نشین میں کیا فرق ہے؟ ضرور جواب دیں، اگر ہو سکے تو یہیں دے دیں، شکراً حضرت۔ گدی نشین اور سجادہ نشین، گدی اور سجادہ نشین تو دونوں جگہ ایک ہی آ رہا ہے، بیٹھنے والی جگہ، اور گدی اور سجادہ یہ بس زبان کا فرق ہے۔ گدی جو ہے ہندی لفظ ہے، اردو کہہ لیجئے، اور سجادہ جو ہے فارسی لفظ ہے، تو ایک ہی معنی ہے، گدی نشین سجادہ نشین۔ یہ جب بولتے ہیں جب کسی بزرگ کا، کسی شیخ کا، کسی پیر کا، کسی مجاور کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر جو صاحب فائز ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو، وارثین میں کوئی ہو یا کوئی اور کسی ان کی جگہ پہ بٹھالا جائے، کوئی پیر کی جگہ پر، شیخ کی جگہ پر، تو انہیں کو سجادہ نشین اور خلیفہ اور گدی نشین بول دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کا ہوتا ہے، اور بظاہر کوئی فرق گدی نشین سجادہ نشین میں نہیں ہے معنی کے اعتبار سے۔ اگلا سوال ابن اول بھیونڈی، انہوں نے سلام کے بعد سوال کیا، آپ لوگوں کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ محمد ابن وہاب نجدی کون ہیں؟ کیا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان کو گمراہ فرمایا ہے؟ دوسرا سوال، زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق کو مالک بنا کر پھر ملک کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال جو ان کا محمد ابن وہاب نجدی کے بارے میں ہے، اور پھر انہوں نے علامہ کشمیری کی رائے بھی فتح الباری کے حوالے سے کہی کہ کیا انہوں نے اس کو گمراہ فرمایا ہے۔ جواب یہ ہے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری نہیں ہے، فتح الباری تو علامہ ابن حجر کی ہے، فیض الباری ان کی ہے۔ فیض الباری میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں اس طرح کا لکھا ہے کہ وہ متشدد تھے اور جو ہے سختی کر جاتے تھے، سخت مزاج تھے۔ باقی جزوی طور پر ان کو غلط کہا ہے، بالکل یہ ان کو غلط علامہ کشمیری نے نہیں فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ پوری تحقیق چاہتے ہیں کہ محمد ابن وہاب نجدی کیسے تھے، کیا ان کے عقائد تھے، اور تو اس پر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مفصل کتاب ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف پروپیگنڈا اور ہندوستانی علماء پر اس کے اثرات۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے
کہ ہم آج کی چھوٹی سی نشست میں ہم اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے. آپ اس کتاب کو اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کو منگا کے پڑھ لیں, لکھنؤ سے مل جاتی ہے, تو آپ کو پوری بات معلوم ہو جائے گی. اور پھر علامہ کشمیری نے کیوں یہ بات فرمائی, اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے خلاف ایک رائے دی, ایسا کیوں کہا. زیادہ معتدل رائے وہ ہے جو فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ متبع سنت تھے اور بدعت کے مخالف تھے, البتہ وہ متشدد تھے, کچھ سختی کر جاتے تھے, مزاج میں تیزی تھی. تو بس یہی رائے علماء دیوبند کی بھی ہے. اگلا سوال جو آپ کا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق کو مالک بنا کر پھر ملک کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں. جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوتی کہ ملک میں تعمیرات میں لگائی جائے. زکوٰۃ تو ہوتی ہے غریبوں کو ان کی ضرورت میں ضرورت پوری کرنے کے لیے, لہذا کسی بھی غریب کو آپ دے دیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اگر کوئی غریب ایثار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کی تعمیر کا یہ کام رکا ہوا ہے, تو اتنی زکوٰۃ کہاں ہوتی ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا دے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی نکلے گا کہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی کسی غریب کو مالک بنا دینے سے. اب غریب کا اختیار ہے وہ ملک کی تعمیر میں لگائے یا اپنے گھر کی تعمیر میں لگائے یا آپ کو ہبہ کر دے. اگلا سوال احمد صاحب سوال میں پوچھتے ہیں, چارپائی پر نماز کیوں ناجائز. اس ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا, میری والدہ کو ٹانگ پر پولیو ہے اور کمر کا بھی درد ہے, اس حوالے سے بتا دے. اگر وہ بغیر رکوع سجدے کے یعنی بغیر سجدے کے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھتی ہیں, تو وہ کسی بھی چارپائی پر, کسی بھی کرسی پر, بسترے پر نماز وہ پڑھ سکتی ہیں, پاک بستر ہو اس پر. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے کہ چارپائی پر نماز جو باندھ والی اور یا جو ہے وہ چارپائی ہوتی ہے ادوائن والی, تو ان کو اس چارپائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب سجدہ اس میں نہیں ہوگا. لیکن جب ان کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے یعنی زمین ٹھوس جگہ پر اشارے سے سجدہ کرنا ہے, تو کسی بھی پاک چارپائی پر وہ نماز پڑھ سکتی ہے. اگلا سوال ریحان خان کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد, میرا سوال یہ ہے کہ مرد پر گولڈ اور سلک حرام ہے, کیا ہمارے لیے سلور کے علاوہ میٹل اور لوہے وغیرہ کے رنگ یا بریسلیٹ وغیرہ پہننا جائز ہے. جواب یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے زینت کے طور پر کچھ بھی پہننا جائز نہیں ہے سوائے ایک انگوٹھی کے جس کا وزن 4.5 ماشا ہو, 1 چونی برابر. اس کے علاوہ جو ہے کچھ بھی پہننا زینت کے طور پر, چین ہو چاہے وہ جو ہے بریسلیٹ ہو, رنگ ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو, ان کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا چاندی دونوں ہی منع ہے, چاندی کی انگوٹھی پہننا صرف مرد کے لیے جائز ہے. اگلا سوال ریحان خان عالم مارکیٹ کانپور سلام کے بعد انہوں نے پوچھا, میرا سوال ہے کہ میں تیجا 40واں اور تمام فاتحہ وغیرہ کو برا کہتا ہوں, تو میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا فاتحہ کروانا, تو تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے, تم پر حق ہے کہ تم ایسا کرنا ہوگا, تمہیں ایسا کرنا ہوگا. حالانکہ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کے حکم کی خلاف کوئی کام کرنے کو بولے تو تم ان کا حکم نہ مانو. تو کیا میرا یہ عقیدہ صحیح ہے یا مجھے ان کی دی ہوئی وصیت پر ہی عمل کرنا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وصیت میں اس حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہو. شریعت نے یہ تو اجازت دی ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں, کچھ پڑھ کر کے مرحوم کو بخشیں. فاتحہ بھی کبھی مقصد وہی ہوتا ہے, لیکن فاتحہ میں جو ناجائز چیزیں شامل ہو گئی ہیں, ہندوانہ جو رسمیں شامل ہو گئی ہیں, تیجا 40واں کے نام پر جو کھانے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان میں جو اجتماعی پنچایت والی فاتحہ ہوتی ہے, یہ طریقے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے, اور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزوں کا وجود نہیں تھا. لہذا رسومات سے بچتے ہوئے آپ وصیت پر جو آپ کے والدین وصیت کر گئے ہیں اس حد تک عمل کریں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کریں, یہ وصیت بھی پوری ہو جائے گی اور ناجائز چیزوں سے بھی بچے رہیں گے. یہ تھے آپ کے سوالات و جوابات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. اب ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.